یہ جو قادیانی حضرات ہیں، احمدی حضرات ہیں، یہ بھی ہمارے ملک و قوم کا سرمایہ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں۔ یہ جو قادیانی حضرات ہیں، احمدی حضرات ہیں، یہ بھی ہمارے ملک و قوم کا سرمایہ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں۔ ہم میاں نواز شریف کو بھی کہتے ہیں اپنا قبلہ ٹھیک کر دے، اللہ سے توبہ کرے، ورنہ اللہ کا قہر پڑے گا، اس کا غضب پڑے گا۔ قوم نے تیرے سے توقع وابستہ کی ہیں، لیکن قوم توقع وابستہ کر سکتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے نام سے قوم غداری نہیں کر سکتی۔ تم نے سمجھا کہ جو مرضی کہہ لے قوم صحیح ہوئی ہے؟ ہمارے پاس اس وقت ملک میں بھی لیڈر کوئی نہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمیں مجبوراً جو ہے بہت سارے لوگوں کا چکاؤ تیری جانب ہو گیا، اور تو بھول گیا کہ شاید جو ہے کتنا بڑا لیڈرشپ تو کوئی نہیں ہے۔ قوم کی مجبوری ہے کہ لوگ چھوٹی برائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ قوم کی توقع پہ پورا اترنے کی کوشش کر، اور یہ جو غضب کیا اور ظلم کیا مرزائیوں کو جو ہے وہ بھائی کہا، مرزائی ختم نبوت کے باغی ہیں، رسول اللہ کے دشمن ہیں۔ مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ جو بدبخت یہ جملے کہیں تو اس کو بھائی کہنے والا ہمارا کیا لگتا ہے؟ اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، ورنہ اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ دنیا بھی برباد کر دے گا، آخرت بھی برباد کر دے گا۔ یہ تخت و تاج کے لیے لوگ کیا کیا پاپڑ دے رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنا سارا فلسفہ 2 لفظوں میں نچوڑ دیا، حد کر دی قلندر لاہوری نے اور درویش سیالکوٹی نے، فیلسوف مشرق نے، نقاد مغرب نے۔ اقبال نے اپنا سارا فلسفہ 2 لفظوں میں نچوڑ دیا۔ اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میری بات لکھ لو، میری بات سن لو۔ یہ حکمران سمجھتے ہیں کہ ہم نے غازی کو پھانسی لگا لیا، تم انتظار کرو عرش کا رب تمہارے ساتھ کرنے والا کیا ہے، تمہارے ساتھ اب سلوک کیا ہوگا۔ ہم تو مجبور لوگ ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکے، لیکن جس کے رسول کی توہین کرنے والے کو قتل کرنے کے جرم کے اندر غازی کو شہید کیا گیا ہے، وہ رب بڑا غیرت مند ہے۔ اور تم انتظار کرو عرش کا رحمان تمہارے ساتھ اب کرتا کیا ہے۔ تم کہتے ہو علماء کو جیلوں میں ڈال دو جیلوں میں، اب باقی بچا کیا ہے، اب باقی رہ کیا گیا ہے۔ اب تم انتظار کرو کہ تمہارے ساتھ رب کرتا کیا ہے اور تمہارے ساتھ حال کیا ہوتا ہے۔ تم رسوائی اور ذلت کے اس مقام پہ پہنچو گے اور عبرت کا نشان بنو گے کہ دنیا دیکھے گی، اور تم رسوا ذلیل ہو جاؤ گے۔ اور غازی کل بھی زندہ تھا، غازی آج بھی زندہ ہے، اور اس کا نام بھی باقی ہے، اس کا پیغام بھی باقی ہے۔ اور یہ بھی سن لو کہ غازی اگر چلا گیا ہے، جب غازی علم الدین کو شہید کیا گیا نا، تو ایک ہندوؤں نے جلسہ کیا، کہا کہ ایک شخص اٹھا تھا، ہم نے اس کو مار دیا ہے، اب ہم جو چاہیں کریں۔ تو ایک مسلمان جلسے میں بیٹھا تھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کرو جو کرنا ہے، غازی خود گیا ہے، چھرا چھوڑ کے گیا ہے، وہ ہم نے ساتھ دفن نہیں کیا، وہ چھوڑ کے گیا ہوا ہے۔ تو یہ مت سمجھو کہ ہماری خیرت مر گئی ہے۔ کتنے غازی پیدا ہو گئے ہیں، کتنے لوگ تیار کر گیا، اس کے جنازے میں کتنے لوگوں کو حرارت ایمان کی دی ہے۔ تم نے غازی کو مارا نہیں، غازی کو زندہ کیا ہے۔ اگر تم چھوڑ دیتے تو شاید تحریک کمزور ہو جاتی، لیکن تم نے قتل کر کے اس تحریک کو مضبوط کر دیا ہے، تم نے اس کو پانی دیا ہے، اب یہ تناور درخت بنے گا۔ تم اپنی خیر مناؤ، 295 میں تم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اللہ کے فضل سے۔